जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 बहुत अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक तो ख़बर, जनाब एक बड़े मारूफ सियासतदान एक पुरस्कार जहाज़ की परवाज़ पर स्पेन गए, चार्टर तैयारा करवाया। तैयारे की जो कॉस्ट थी वो $80,000 थी, कि सिर्फ कराया था। उसके बाद स्पेन जाकर उन्होंने, जाहिर है और खर्चे करने होंगे, लेकिन चंद दोस्तों के साथ वो गए। वो सियासतदान कौन है और कौन इतना महंगा खर्चा कर सकते हैं? क्या वो कोई जर्नैल हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हैं, या कोई और हैं? मसलन हम हमेशा फ़ौज को इल्ज़ाम देते हैं कि लूट के खा गए, कभी हम दूसरी सियासी जमातों को इल्ज़ाम देते हैं, कभी हम ब्यूरोक्रेसी को इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये कौन साहब हैं कि जिनकी काया चंद दिनों में पलट गई, इतना महंगा तैयारा चार्टर करा के और मुल्क से बाहर जा रहे हैं अय्याशी करने? तो ये क्या चक्कर है, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने यूट्यूबर, बड़े जय्यद किस्म के यूट्यूबर से मुलाकात करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो अब महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करेंगे। खान साहब हर चीज़ के ख़िलाफ़ मार्च कर चुके हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ मार्च कर चुके हैं, हकीकी आज़ादी के लिए मार्च कर चुके हैं, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी कर चुके हैं, और मीर जाफ़र मीर सादिक के ख़िलाफ़ भी मार्च कर चुके हैं। तो ये आखिरी मार्च इलेक्शन के लिए मार्च कर चुके हैं, और ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च कर चुके हैं। तो ये आखिरी मार्च जो है खान साहब का महंगाई के ख़िलाफ़, ये अचानक वाक़या क्यों पेश आया और इस महंगाई मार्च का नतीजा क्या निकलेगा, इस पे बात करेंगे। और एक जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा मज़ा आया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और उनके दरमियान बल्दियाती, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का कज़िया काफ़ी अरसे से चल रहा था, हुकूमत चाह रही थी इसको डिले करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो 10 दिन के अंदर करवा सकते हैं इलेक्शन। हुकूमत ने कभी 4 महीने मांगे, कभी 6 महीने मांगे। फ़िलहाल वो इलेक्शन मोड में जाना ही नहीं चाहते थे। मामला अदालत के पास आ गया। अदालत ने भी वो फ़ैसला दिया कि कमाल ही हो गया, और वो जो है फ़ैसला ये है कि इलेक्शन 31 तारीख को होंगे, 31 दिसंबर, जो कि कल है। यानी अब फैसला देने वालों को भी पता है ये इलेक्शन कल नहीं हो सकते, तो फिर इस तरह के मज़हका खेज़ फैसले का क्या अंजाम होगा? और जाहिर है अगर इलेक्शन कमीशन कल इलेक्शन नहीं कराता तो अदलिया के हुक्म अदूली पर उसकी क्या सज़ा हो सकती है। अजीब व गरीब किस्म का मामला है, हमाकत की तमाम तर सरहदों को छूता हुआ ये मामला है, और ये सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा। इसके जवाब में कुछ और कह दिया जाएगा, लेकिन ये कैसे हो गया कि आपको पता है कि ये इलेक्शन कल नहीं हो सकते? मसलन ये तो किसी को भी, बच्चे को भी समझ है कि इलेक्शन कल नहीं हो सकते, तो फिर ये कल वाले इलेक्शन का क्या कहानी डाली गई, ये अजीब सी बात है, और ये बात नाकाबिल समझ है। मतलब इसकी कोई तुक समझ नहीं आ सकती है। आपको कहा जाए कि कल मुल्क की मईशत ठीक कर लें, तो ये कहने वाला अहमक ही समझा जाएगा ना, नहीं ठीक हो सकती। तो इसी तरह अगर आपको कहा जाए फ़ौज को कि कल मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दें, नहीं ख़त्म हो सकती। इसी तरह कि कल इलेक्शन के बड़े अरेंजमेंट होते हैं, कल इलेक्शन करा लें, तो इसका क्या मानी हुए हैं। लेकिन इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पहले पहली खबर पे आ जाते हैं कि हमने बड़ा इल्ज़ाम दिया जर्नैलों को, फ़ौज को, कि बड़ा लूट गए, खा गए पाकिस्तान को, और इनको इतने प्लॉट मुरब्बे, इतने डॉलर मिलते हैं, और ये सारा कुछ हमने किया। लेकिन कुछ सियासतदान भी कम नहीं है। सीरियसली आप ज़रा देखें वो जहाज़ की फहरिस्त, चार्टर तैयारा, और वो स्पेन गया चंद मुसाफिरों के साथ, जिसमें कुछ ताजिर हैं, कुछ दोस्त हैं। मकसद अय्याशी है और घूमना फिरना है, और उसमें सवार कौन है? जनाब मोहन सिलाही साहब और उनके चंद दोस्त। और इस बात को बड़ा खुफिया रखा गया
لیکن یہ ایک پراسرار پرواز، آج کل ماڈرن سافٹ ویئر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے کون سا طیارہ چڑھا اڑا، کہاں اترا، مسافر کون تھے، یہ اب سب کچھ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی خفیہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ $80,000 اس جہاز کا کرایہ ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم جو صرف عیاشی کے لیے خرچ ہو رہی ہے، تو تھوڑا تھوڑا شک جاتا ہے کہ وہ جو پنجاب میں جو ایک لاہور کا ماسٹر پلان، جو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آخری دن ہو، آخری لمحے ہو، وہ ماسٹر پلان میں ہی فائنل کروں گا، تو وہ ماسٹر پلان فائنل ہو گیا۔ اس کے اندر سینکڑوں جو ہے رہائشی اسکیمیں آتی ہوں گی، سینکڑوں کالونیاں آتی ہوں گی۔ وہ ابھی کچھ دوست ایک ڈنر پہ بیٹھے تھے، اور کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی سیلریز کا ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں بندے کے 25,000 روپیہ بڑھ گئے، کسی کے 50,000 روپیہ بڑھ گئے، کسی کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ بڑھ گئی، کسی کی تنخواہ 1,00,000 کم ہو گئی، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو وہاں کسی نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ اس طرح کے چند سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی گفتگو اس سے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ یار فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہم نے 4 ارب روپیہ پکڑ لیا، اور فلاں نے تو اس کو تھوڑا سا پریشر ڈالا، اس نے 10 ارب روپیہ دے دیا، اور فلاں جگہ جو جا کر پتہ چلا کہ یار یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ذرا غریب سی ہے، تو اس سے ہم نے 2-2.5 ارب روپیہ ہی نکلوا سکے۔ یعنی جس طرح ہم ہزاروں کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح اس محفل میں اربوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ محفل جو تھی وہ بپا کی گئی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے کے حوالے سے، جہاں پر یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو کوئی شخص جو وہاں موجود تھا، اس نے یہ باتیں سنی، اور وہ بھی ہماری طرح کوئی تنخواہ دار آدمی تھا، تو اس نے جب یہ باتیں سنی تو طوطے تو اس کے اڑ گئے۔ تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ایک عام آدمی یا مڈل کلاس والے یا لوور مڈل کلاس والے لوگ ہیں، یہ کس سماج میں رہ رہے ہیں؟ ہماری کیا فکریں ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، پتی آئی ہے کہ نہیں، ٹماٹر اتنا مہنگا مل رہا ہے، پیاز اتنا مہنگا مل رہا ہے۔ اس مہنگائی کے پیچھے، اس ظلم کے پیچھے جو مہنگائی کے نام پر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون کون ہے؟ وہ اگر کبھی آپ ان کے چہرے بے نقاب کر سکیں تو اس میں کچھ سیاستدان بھی ہوں گے۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو بہت زیادہ رگیدتے ہیں، بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی کرتوت بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ جنہوں نے ایک دن میں کئی ارب روپے اڑانے ہوں، ان کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا جلتا ہے، آپ کی تنخواہ میں 25,000 روپے کا انکریمنٹ لگتا ہے یا نہیں، اور ہم اپنے طور پر اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس سماج کے ذہین لوگ، دانشور، انٹلیکچوئلز شاید کہلوانا پسند کرتے ہوں، تو ہم کتنے بیوقوف، ہم لوگوں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہوں گے یہ لوگ جو اس طرح اربوں خربوں پہ صرف عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور وہ عجیب سا معاملہ ہے، اور مونس الہی صاحب جس طرح کام کروا رہے ہیں، یہ اپنے باپ کو بھی ڈبوئیں گے، یہ اس ملک کو بھی ڈبوئیں گے، اور اس صوبے کو بھی ڈبوئیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے مہنگائی مارچ کی۔ اعلان یہ کیا گیا کہ سارے ملک میں ہلکے ہلکے مظاہرے شروع کیے جائیں گے، اور وہ مظاہرے جو ہیں ابتدائی طور پر عمران خان کے ویژول خطاب سے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد عمران خان بھی شامل ہوں گے۔ عمران خان صاحب اب تک ہر موضوع پر مظاہرہ، لانگ مارچ اور دھرنا یہ کر چکے ہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے مہنگائی کا ایشو اٹھایا ہے۔ اچھا، یہ ایشو بالکل درست ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس پہ اور عوامی مسائل کو سامنا لے کے آتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے، بالکل اس پہ دھرنا دینا چاہیے۔ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس کو
برداشت کرنا بھی ناانصافی ہے۔ لیکن کیا لوگ اب عمران خان کے کہنے پہ نکلیں گے؟ کیا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا دراصل عمران خان کا اعتراف شکست نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو امریکہ سے کم کسی کے خلاف جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ تو کہتے تھے یہ میں وزیر اعظم ٹماٹر پیاز کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہوا ہوں، وہ میرا کام تو اور ہی کچھ ہے، میں تو روس اور امریکہ کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، اور چائنا اور جرمنی کا بارڈر جو ہے وہ اکٹھا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اس وقت یہ سیلیبل سلوگن ہے۔ لیکن کیا عمران خان کی ٹیم جو میر جعفر، میر صادق، امریکہ کے پٹھو اور یہ غلام اور ایبسلوٹلی ناٹ والا نعرہ لگا چکے ہیں، اس پہ ٹرینڈ بنا چکے ہیں، اس پہ گالیاں دے چکے ہیں، کیا وہ اب مہنگائی کے خلاف مارچ کو پل کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ ایک تو یہ ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں کی ایک خاص فٹیگڈ ویلیو ہوتی ہے، وہ لوگ تھک چکے ہیں، لوگ عمران خان کی باتوں سے اور تنگ آ چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کا دل نہیں چاہتا خان صاحب کو زیادہ ٹی وی پہ دیکھیں، کیونکہ خان صاحب ایک جیسی باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مہنگائی مارچ شروع کیا، لیکن خان صاحب آپ جو بھی تقریر کریں گے وہ ورلڈ کپ سے شروع کریں گے، شوکت خانم پہ جائیں گے، یونیورسٹی پہ جائیں گے، اور پھر دنیا کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہی سب کچھ ان کی تقریر میں ہوگا نا۔ تو اس کے بعد لوگ تھک گئے ہیں۔ تو مہنگائی مارچ بڑا جینوئن ایشو ہے، اس پہ ضرور احتجاج کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب کے بیان میں اب اتنی تاب نہیں رہی، اور اگر وہ مہنگائی مارچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں نہ یہ حکومت جا رہی ہے، نہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ امریکہ سے کی غلامی سے نجات مل رہی ہے، نہ مسٹر ایکس نہ مسٹر وائی کہیں ادھر ہوئے، نہ جنرل باجوہ نے ان کی ہیلپ کی، نہ جنرل عاصم منیر نے ان کو کوئی لفٹ کرائی۔ وہ صرف اور صرف اب ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کا یہ احتجاج کامیاب ہو سکے گا، اس لیے کہ ان کے لیے نعرے لگانے والوں کے حلق اب خشک ہو چکے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔